محبوب کائنات فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کی ذات کی زیارت کی اور وہاں میں نے جنت کا مشاہدہ کیا. اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء. میں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. سننے والوں سنو، پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جنت دیکھ کر آیا ہوں اور ان جنتوں میں سب سے زیادہ جنت دیکھی ہے تو غریب کی دیکھی ہے. جنت میں سب سے زیادہ جنتیں کس کی ہیں؟ غریب کی ہیں. حضور دیکھ کر آئے ہیں. فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور غریب کی جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. تو سمجھ جائیں جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہے وہ اصل کامیاب ہے. جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہے وہ اصل کامیاب ہے. حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. پھر ایک اور حدیث سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ابغونی، حضرت ابو درداء سے یہ حدیث روایت ہے. فرمایا ابغونی فی ضعفائکم وترزقون وتنصرون بضعفائکم. محبوب کائنات فرما رہے ہیں لوگوں اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، مجھے اگر کسی کے پاس ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے غریب کے پاس ڈھونڈو. میں کہاں ملوں گا؟ غریب کے پاس ملوں گا، امیروں کے پاس نہیں. میری مجلسیں غریبوں کے ساتھ ہیں. میں غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں. میں غریبوں سے محبت کرتا ہوں. کس وجہ سے؟ تنصرون وترزقون بضعفائکم. ان غریبوں کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے اور تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. کن کی وجہ سے؟ غریب کی وجہ سے. اگر یہ غریب نہ ہو تو جگہ جگہ ہماری ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، ہاں جی ریڑیاں لگائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ دکانیں مل رہی ہیں. کس وجہ سے؟ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، امیروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. یہ غریب ہمارے محسن ہیں، یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے. اگر اپنا ٹھیلا اپنے گھر کے سامنے بھی لگا لیتے تو تب بھی اللہ رزق دیتا. امیروں کی سہولت کے لیے سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ امیروں کو تکلیف نہ کرنی پڑے زیادہ. بس گاڑی سے اترے اور اس کو اس کا سامان آسانی کے ساتھ مل جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. تو حضور نے فرمایا کسی غریب کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. مجھے ڈھونڈتے ہو تو مجھے غریبوں میں ڈھونڈنا، مجھے غریبوں میں تلاش کرنا. میں غریبوں میں تجھے ملوں گا. کیوں؟ ان غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ غریب نہ ہوتا تو تیرے اونچے اونچے محلات کون بناتا؟ ان غریبوں نے تو محنت مزدوری کی ہے. ان غریبوں کا خون پسینہ تیرے محلات کی نیند میں موجود ہے. فرمایا وَتُنْصَرُونَ، تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے ان غریبوں کی وجہ سے. ان غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں. محسوس نہ کرنا کہ دکانداروں کو غریب کہہ رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک امیر وہ ہے جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جس کو محنت مزدوری کی ضرورت نہیں ہے. اس سے تو ہم تھوڑا کم ہیں کیونکہ ہمیں محنت مزدوری کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. تو حضور نے فرمایا ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. غریب کا حق ادا کرو، غریب کا حق ادا کرو.
غریبوں کے لیے کوئی ترتیب بناؤ، جیسے کوئی بھی گوشت والا ہے، دودھ والا ہے، پرچون والا ہے، فروٹ والا ہے، کسی غریب کو دیکھو نا، خاص طور پر جو پیدل ہو، اس کو ریٹ کم لگایا کرو۔ وہ غریب ہے، اگر امیر ہوتا تو وہ بھی بائک پر ہوتا، امیر ہوتا تو وہ بھی گاڑی میں ہوتا۔ وہ غریب ہے جو پیدل چل کر آپ کے پاس پہنچا ہے، اس کے لیے تھوڑی رعایت رکھو۔ ہر تاجر کو، ہر شعبہ کے تاجر کو رعایت رکھنی چاہیے۔ ایک غریب چل کر گوشت والے کے پاس آیا ہے، آج اس کے گھر مہمان آیا، وہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ چل کر گوشت کی دکان پر پہنچا۔ امیر بھی خرید رہے ہیں، غریب بھی خرید رہے ہیں، امیر کے لیے تھوڑا اور ریٹ رکھیں، غریب کے لیے تھوڑا ڈسکاؤنٹ دیں، تاکہ غریب جو ہے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ ہاں یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ سارا کچھ ان کو مفت دے دیں، مفت دینے سے جو نظام خراب ہوتا ہے۔ مولوی صاحب جو ہے نا فروٹ لگاتے ہیں، مولوی صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، میں فروٹ لینے کے لیے گیا تو میں نے ان کی طرف نا بہت دیر کے بعد دیکھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے نہ لیں، اور میری عادت ہے کہ میں کسی سے بھی کوئی بھی چیز خریدوں نا، مجھے خود کو یہ بے چینی رہتی ہے کہ یہ روزی کے اڈے پر کھڑا ہے، اسے کیوں مفت خریدوں؟ اس کی محبت، اس کی ہمدردی ایک الگ بات ہے۔ تو اس کے ساتھ والا جو سا تھا، میری توجہ اس کی طرف تھی تاکہ میں اس کو پیسے دے دوں۔ پھر بھی یہ صاحب بولتے رہے، مولوی صاحب کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ نہیں آپ جاؤ، آپ رہنے دو۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، رزق میں برکت دے۔ اگر کسی کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی ہو تو ہمدردی یہ نہیں ہے کہ فری میں دے دو، کچھ تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر لو، 150 روپے کی رعایت رکھ لو، کم سے کم منڈی کا خرچہ تو نکل جائے۔ اسی طرح ایک اور صاحب تھا، سردار روشن کا رشتہ دار جو ہے نا، وہ بھی لگاتا ہے فروٹ، تو میں اس کی دکان پہ رکا، میں نہیں جانتا تھا اس کو، وہ مجھے جانتا تھا کیونکہ وہ کہاں جانا، تو میرے خیال ہے کو 5 کلو کا شاپر ہوگا، فروٹ سے بھر دیا، مولوی صاحب لے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اس کے پیسے لوگے پھر یہ میں لے کر جاؤں گا۔ وہ بندہ ابھی بھی حیات ہے، موجود ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کی ریڈی پر میں ایسے چھوڑ کر آ گیا۔ تو وہ بھی کیا ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، وہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے کھڑا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھڑا رہا۔ آپ اپنا تعلق بنا کر اس سے فری میں چیز لے آئے، صبح سے لے کر شام تک وہ بیچارہ اپنے بچوں کے لیے کھڑا رہا۔ تو احساس ہمدردی یہ الگ بات ہے، لیکن فری میں اپنا نہ سنوارا کرو، کوئی تعلق بنا کر۔ اگر کوئی فری میں کوئی چیز دینی بھی ہو تو وہ ایک ہدیہ ہوتا ہے، اور ہدیہ اس کے گھر میں پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غریب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غریب معاشرے کا بہت ہی خوبصورت انسان ہے۔ يدخل فقراء المساکین الجنت قبل اغنیائهم بنصف یوم وهو 500 عام۔ فرمایا کہ یہ غریب ہے نا، دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، یہاں بندہ دکھ سکھ کے ساتھ اپنا وقت گزار لے گا، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ فرمایا یہ غریب ہے نا، یہ بازاروں میں بیٹھنے والوں سے، اونچے اونچے محلات میں رہنے والوں سے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے پھرنے والوں سے، بڑے بڑے رقبہ جات کے مالک، ان سے یہ ایک آدھا دن جنت میں پہلے جائیں گے۔ غریب امیروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا وَهُوَ 500 عام، فرمایا 500 سال، 500 سال پہلے
یہ ٹھیلا لگانے والا، یہ کلفی ہاں جی بیچنے والا، یہ پھیری لگانے والا، یہ ہم سے زیادہ کامیاب ہے۔ فرمایا کہ یہ آخرت کی زندگی میں ایک آدھا دن 500 سال کا بنتا ہے، ایک دن 1000 سال کا بنتا ہے۔ امیروں سے غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو غریب سے پیار کرنا چاہیے کہ نفرت کرنی چاہیے؟ پیار کرنا چاہیے، غریب سے پیار کرنا چاہیے۔ لیکن ہم معاشرے میں بگاڑ ہے، انتشار ہے، فساد ہے، معاشرہ جو ہے غریب کو پیار نہیں دیتا، غریب سے محبت نہیں کرتا۔ حضور نے اتنی رعایت رکھی ہے، فرمایا نکاح کرو نا تو نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ولیمہ۔ حضور نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، بئس الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یدعا الیہ الاغنیاء ویترک المساکین، اس ولیمے میں کارڈ دیے جاتے ہیں تو امیروں کو، دعوت دی جاتی ہے تو امیروں کو، بلایا جاتا ہے تو امیروں کو، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ولیمے کا کھانا سب سے برا ہے، جس کھانے کو ہم بڑا لطف لے کر کھاتے ہیں، بڑی بڑی ڈشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا ولیمے کا کھانا، ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن اس ولیمے کے کھانے میں اگر غریب کو دعوت نہ دی، ولیمے کا مقصد کیا ہے؟ غریب کو کھانا کھلانا، جن کے پیٹ پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں، جو امیر ہیں، ان کو آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کھانا آپ کے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے اس سے اچھا وہ کھا سکتے ہیں، ان کی حیثیت ہے۔ آپ نے ککڑ رکھا ہو بٹیر کھا سکتے ہیں، آپ نے بڑا گوشت رکھا ہے وہ بکرا کھا سکتے ہیں، ان کی حیثیت ہے۔ فرمائے کہ جو بڑے لوگوں کو دعوت دے اور مساکین کو چھوڑ دے، غریبوں کو چھوڑ دے، اس وجہ سے یہ ولیمے کا کھانا تمام کھانوں سے برا ہے۔ افسوس ہے پھر بھی اس برے کھانے کو کتنے مزے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امیروں کو چھوڑ دیں، بعض رشتہ داریاں اس میں امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے محلوں میں کچھ نہ کچھ کو تو شامل کیا کرو، تاکہ یہ ولیمے کا کھانا جو سنت ہے برکتوں والا کھانا بن جائے، کھانوں میں یہ برا کھانا نہ بنے۔ تو غریب جو ہے اللہ رب العزت کی ذات نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، امیر کو بھی اللہ رب العزت کی ذات نے پیدا کیا ہے۔ کوئی کسی کو غریب نہ سمجھے، یہ تو ایک پہچان بنی ہوئی ہے۔ اصل امیر غریب تو آخرت کے اعتبار سے ہے، اصل امیر غریب آخرت کے اعتبار سے ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ امیر یہ غریب ہے، غریب بھی ہے اور سب سے زیادہ امیر ہے۔ غریب دنیا میں اور امیر آخرت میں، ہم سب سے زیادہ امیر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ محبت کرو، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو غریبوں کے پاس جا کر ڈھونڈو، میں وہاں ملوں گا۔ میری مجلسیں غریب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کائنات کا سردار غریبوں کو پروٹوکول دے، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ غریب کی کیا شان ہے، بہت اونچی شان ہے۔ اپنی اس شان کو باقی رکھیں، سنبھال کر رکھیں، اس کو ضائع نہ کریں، ناشکری کر کر بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، اچھے اخلاق ہو، اچھی کرتوت ہو۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں پھر
اپنا آواز ختم کرتا ہوں. پیارے صحابی رسول نے پیارے آقا سے کہا کہ حضور میرے لیے کچھ وصیت فرما دیں. نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کریں, ان سے بھی کہا کریں, کچھ واعظ و نصیحت فرمائیں. صحابی رسول کہہ رہا ہے حضور کچھ وصیت فرما دیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی میرے پیارے صحابی بِأَن لَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي. فرمایا کہ میرے صحابی اپنے سے اوپر کے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا, جب بھی دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا ہے. کسی کے محلات کو دیکھ کر اپنی جھگی میں آگ نہیں لگانی. جب بھی دیکھو نیچے کے لوگوں کو دیکھو. آپ کے پاس چپل ہے پہننے کے لیے, آپ ان لوگوں کا نہ دیکھیں کہ جن کے پاس عالیشان شوز ہیں, ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس کچا گھر ہے, ہاں جی, اور کچا گھر ہے, کچا گھر والے پکے گھر والوں کی طرف نہ دیکھیں, بلکہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے, جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں. جب اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو گے تو پھر اللہ پاک کے شکر گزار بندے نہیں بن سکتے. پھر یہی شکوہ رہے گا, اس کو تو 10 مرلے کا مکان ہے, میرے پاس 3 مرلے کا بھی نہیں ہے. اس کا گھر اور اس کے گھر فرش میں گرینائٹ کا پتھر لگا ہوا, میرے گھر میں چپس بھی نہیں ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے, جب اوپر کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے نا تو ایٹومیٹک اس کی زبان سے ناشکری ہوگی, اور ناشکری والا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. روکھا سوکھا بھی کھاؤ, اسی وجہ سے کھانے پینے کی دعائیں بتائی ہیں. جب کھانا کھا لو تو اللہ کی تعریف کرو, اللہ کی تعریف کر کر اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ کی تعریف کرو, تعریف کرو گے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا. دوسری وصیت فرمائی, صحابی کہتے ہیں وَأَوْصَانِي خَلِيلِي, حضور کو کہہ رہے ہیں میرے دوست, حضور کو کہہ رہے ہیں میرے دوست نے مجھے دوسری وصیت فرمائی بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوبِ مِنْهُمْ. مساکین سے محبت کرو اور ان کے قریب ہو کر بیٹھو. غریبوں کے پاس بیٹھو گے نا فساد نہیں ہوگا. فساد ہمیشہ امیروں کے پاس ہوتا ہے, گناہوں کی کثرت زیادہ امیروں کے پاس ہوتی ہے, کیونکہ سہولتیں ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے. روپیہ پیسے سے کام ہوتا ہے سارا, دولت سے جو مرضی نشہ لے آؤ, شراب لے آؤ, ہاں جی, جو مرضی کر لو, گھر میں کوئی فنکشن رکھ لو. جس کے پاس پیسہ ہوگا, جو غریب ہوگا, جو محتاج ہوگا, وہ تو ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جب غریب کے پاس بیٹھو گے گناہوں میں بھی کمی آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری وصیت فرمائی, فرمایا وَأَن لَا أَقَامَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اللہ پاک کی ذات کے بارے میں کوئی ملامت کرے نہ اس کی فکر نہ کرو. ہاں جی, ابھی میں داڑھی نہیں رکھتا, میں داڑھی تب رکھوں گا جب میری شادی ہو جائے گی. میں یہ داڑھی حضور کی سنت ہے نا, بعض بچے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا معاملہ ہے. تو بندہ کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی شریعت کو پورا کرنے کے بارے میں کسی کی ملامت کی فکر نہ کرو, ڈر نہ کسی چیز کا محسوس کرو کہ میں داڑھی رکھوں گا, حالانکہ داڑھی رکھنا یہ سنت ہے. میری شادی نہیں ہوگی, مجھے کوئی پسند نہیں کرے گا, مجھے کوئی ریجیکٹ کر دے گا. بچی جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی, برقع نہیں پہنتی کسی فنکشن میں کہ مجھے دیکھ کر کہیں گے یہ وہ تو بہت بڑی حاجن ہے, ہمارے ماحول کے مطابق نہیں, یہ تو پردہ کرنے والی ہے, ہم لوگوں میں کیسے رہے گی, اس کے دیور بھی ہیں, جیٹھ بھی ہیں. تو یہ سب کچھ فرمایا شریعت اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں کسی بھی ملامت کا خوف نہ کرو. یہ حضور نے وصیت فرمائی ہے.
चौथी वसीयत फरमाई वअन अक़ूल अल-हक़ व इन कान बुर्रा, सच्ची बात कहो, हक बात कहो, चाहे सुनने वाले को कड़वी लगे। हक बात कहना, सच बात कहना, ये इसके हुजूर ने वसीयत फरमाई है। हक बात कहनी चाहिए। हक बात कहने के भी कुछ तरीके होते हैं, ऐसे नहीं कि बस गोला मार दिया, उसके भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। मजलिस देखी जाती है, रुतबा मकाम देखा जाता है, उसके करीब जाओ, उससे पूछो, तहकीक करो, फिर हक बात कहो। एक और वसीयत फरमाई, फरमाया वन अक़ूल मिन क़ौलि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया कि हुजूर ने वसीयत फरमाई अपने इस प्यारे सहाबी को, फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी कसरत करो। ये सब बातों में बेहतरीन बात है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका तर्जुमा और मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह की ज़ात, उसकी तौफीक के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से यहाँ भी नहीं हो सकता, बैठा हुआ खड़ा भी नहीं हो सकता, मिंबर से नीचे उतर भी नहीं सकता। अल्लाह पाक की तौफीक के बगैर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। फरमाया ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ये तमाम जो वसीयत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इन वसीयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फितराना अदा करना है। हुजूर ने फरमाया ईद की नमाज के लिए ना आए वो बंदा जो फितराना अदा ना करे। फितराना कितना बन जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, 1000, 2000, 3000, और इतनी बड़ी नमाज से, ईद की नमाज वाजिबात में से है, इसका पढ़ना ज़रूरी है। फरमाया कि वो ईद की नमाज में ना आए तो फितराना अदा करोगे या ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आओगे? क्या करोगे? फितराना अदा करोगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैंने फरमाया कि जो मुस्तहिक हैं उनकी तरफ ख़ास तवज्जो दें। जो किराएदार हैं उनको भी आप फितराना दे सकते हैं, और जो किराएदार हैं उन पर कोई फितराना नहीं है। जिसके पास अपना ज़ाती घर नहीं है वो कैसे निसाब का मालिक हो सकता है? जो निसाब का मालिक हो उसी पर ही फितराना वाजिब होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।